جب ہم شریعت کے تقاضے پر عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ شریعت کی روح ہمارے اندر اترے گی تو ہم اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ یہ نام، یہ نسب، یہ شیخ زادے ہونا، یہ سید زادے ہونا، یہ ڈگری لے کر کے چلنا اللہ کیا کام نہیں آئے گا۔ کیا خوب امیر فیصل کو سن نوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ مغے لگا کے گھومتے ہیں ہم فلاں ہیں، دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ بنو اللہ کے ایسے بندے، دوستو، بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، میرے پیاروں، کہ اللہ کو ہمارے اوپر پیار آ جائے۔ وہ جب ہی ممکن ہے جب ہم اپنے نفس کے تقاضوں کو ذبح کریں گے اور شریعت کے تقاضے پر چلیں گے۔ رات بھر تہجد پڑھتے رہیں، دن بھر قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، لیکن نفس کے عادی ہم ہیں، نفس کے عادی مجرم ہم ہیں۔ نگاہ کی حفاظت نہیں ہے، زبان کی حفاظت نہیں ہے، کان کی حفاظت نہیں ہے، دل و دماغ کی حفاظت نہیں ہے، تو یاد رکھنا یہ تمہاری تہجد تمہارے منہ مار دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تہجد کی نماز داب الصالحین ہے، اللہ والوں کا سلیقہ ہے۔ تہجد کی نماز اگر کوئی زندگی بھر نہ پڑھے تو اللہ کی اب پوچھ نہیں ہوگی، نہیں پوچھا جائے گا کہ تم تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن اگر گناہ نہیں چھوڑو گے تو خدا کیا پکڑا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آنکھ کہاں استعمال کیا یہ پوچھا جائے گا، کان کہاں استعمال کیا یہ پوچھا جائے گا، دل کے اندر کتنے تم نے دنیا کی محبتوں کے بت بٹھا رکھا تھا یہ پوچھا جائے گا۔ تو جو پوچھا جائے گا اس کا وہ بے وقوف ہے طالب علم جو امتحان دینے جائے انٹر کا اور سوال جو لکھا ہو سرکار کی طرف سے پرچے پر وہ نہ لکھ کر کے جواب کچھ اور لکھ کے چلا آوے تو دوستوں وہ لڑکا پاس ہونے والا نہیں۔ اللہ اپنے ممتحن اپنے کرم سے پاس کر دے تو وہ دوسری بات ہے، اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے وہ تو دوسری بات ہے۔ ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک طالب علم نے سوال کے نیچے لکھا، سر سال بھر پڑھا لکھا نہیں ہے، آدھا جاتا کچھ نہیں ہے، اگر فیل کر دیجیے گا مستقبل خراب ہو جائے گا، اللہ کے واسطے پاس کر دیے، 500 روپے لے لیجیے، 500 روپے لچی لگا دیا۔ ممتحن نے 500 روپے رکھ لیا اور فیل کر دیا، تو خدا ہی ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ادھر گرے نہ ادھر گرے۔ ایک زمانے ہمارے بھائی مولانا ارشد صاحب جو تھے وہ سرکاری پرچے آتے تھے ان کے پاس، تو مقرر کیے گئے تھے، آتا تھا پرچے ہبی لے کر کے آیا کرتے تھے، وہ ایسے سوالات، ایسے واہیات جوابات کہ حسد کے پیٹ بھر بن جائے۔ کیا بات تھی؟ وہ لڑکے تھے جو امتحان نہیں دے رہے تھے، بلکہ امتحان کو مدار تھا۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو دوستوں، بزرگوں، عمر گزرے گی، یہ دیکھ لو تمہارے سامنے یہ بڑے میاں بیٹھے ہوئے، وہ لڑکا عبد الرحمان بیٹھا ہے، میرے پاس 5 برس کا تھا جب کیا تھا 6 برس کا، اس کو ناک پوچھنے کی سلیقہ نہیں تھا، اسے ناک پوچھتے ہیں۔ آج وہ مولانا عبد الرحمان قاسمی ہو گیا، بس بڑے حضرت سمجھنے لگا ہے اپنے کو۔ یہ دیکھ، یہ جب بیعت ہوئے تب انتہائی صحت مند آدمی تھے، آج دیکھیے کہتے ہیں میری عمر 87 سال کی ہے، یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما ہے 100 برس کا اوبل کی خبر میں۔ ہم بازاروں میں گھوم رہے ہیں، موت ہمارے پیچھے گھوم رہی ہے۔ تو برائی بندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ ہم دنیا کے عیب و تلاش کر رہے ہیں، ہاشم میں یہ عیب ہے، بشر میں یہ عیب ہے، نصر میں یہ عیب ہے، خلیل میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے۔ ارے پاگل انسان، کبھی تو نے جھانکا کہ تیرے دل میں کہ خود تیرے اندر کتنا عیب ہے؟ غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتی ہیں، جب تک انسان دوسروں کا عیب دیکھتا رہتا ہے اللہ کی قربت اس کو نہیں حاصل ہوتی، اور جب اپنا عیب دیکھنے لگتا ہے تو دوسروں کا عیب بھی اس کو حسن نظر آتا ہے۔ وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے، دنیا کو خوب دیکھا، اوروں پہ معترض تھے، لیکن جو آنکھ کھولی اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے ہو یوں کو۔ دوسرے کا عیب حسن ہو جاتا ہے، اپنے کو آدمی
سراپا گندا سمجھتا ہے، اور جب تک دوسروں کے عیبوں پر نظر رہتی ہے اپنوں کو سمجھتا ہے کہ میں وقت کا یوسف علیہ السلام ہوں۔ تو یہ 3 گوڑے پیٹ میں لے کیا گھوم رہے ہو؟ زندگی اللہ نے اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم فواہشات میں، منکرات میں، اس لیے خدا نے زندگی نہیں دی ہے کہ ہم اپنی طبیعت کے تقاضوں میں، خدا نے اس لیے زندگی دی ہے تاکہ ہم بندہ بن کر رہیں۔ کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو ترم خواہ بن کے نہیں چلتے، سینہ آکڑ کے نہیں چلتے ہیں، بلکہ جھک کر چلتے ہیں۔ پتہ لگے کہ عبد الرحمن آ رہے ہیں، پتہ لگے کہ اللہ کا بندہ آ رہا ہے، پتہ لگے کہ رسول اللہ کا امتی آ رہا ہے، پتہ لگے کہ نائب رسول آ رہا ہے، پتہ لگے کہ سماج کا سب سے رحیم و شفیق آدمی آ رہا ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو لغویات سے آدمی کو نفرت ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل آدمی جب بحث کرنا چاہتا ہے تو سلامتی سے گزر جاتے ہیں، بابا تم اپنی یہاں خوش رہو، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم اپنے گھر رہو، ہم اپنے گھر رہتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اللہ کے نیک بندے جب لغو بات سنتے ہیں وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ ہمارے پاس چند گھنٹے مسجد میں اعتکاف کرنے سے بیٹھنے کے لیے فرصت نہیں ہے، لیکن گھر کے آنگن میں چرپائی لگا کر پورے محلے کی غیبت کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ کیوں اپنا نام اعمال پر بات کرتے ہو؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے، کبھی سنے ہی نہیں۔ فرمایا میں اگر غیبت بھی بیوقوف ہو جو غیبت کروں گا، اگر مجھے کبھی غیبت کرنا ہوگا تو میں اپنی ماں کی کروں گا، تاکہ میری نیکی میری ماں کو ملے، کھچڑی جائے گھی میں اور گھی جائے پیٹ میں۔ میں کیا بیوقوف آدمی ہوں جو دوسرے کی غیبت کروں گا؟ آج کا دور ہے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے کسی کے بارے میں کہ انہوں نے شیطان کو خواب میں دیکھا تو دیکھا اتنی بڑی گٹھری لے کر چلا جا رہا بڑی تیزی سے، 1 پٹلی 2 پٹلی 3 پٹلی 4 پٹلی 5 پٹلی 6 پٹلی، اور بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ بابا کہاں جا رہے ہو؟ یہ مارکیٹ کا دن ہے آج، آج مارکیٹ کا دن ہے، مارکیٹ جا رہے ہیں۔ مارکیٹ تو تجھ کو مارکیٹ سے کیا لینا دینا ہے؟ کہا ہم جس مارکیٹ میں جا رہے ہیں وہاں یہی مال سب سے زیادہ بکتا ہے۔ کہا کیا ہے؟ تو دیکھا کسی میں پیشاب تھا، کسی میں پخانہ تھا، کسی میں خون تھا، کسی میں خنزیر کا گوشت تھا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا ہمارے مارکیٹ میں یہی بک رہا ہے، یہ غیبت ہے، یہ چغلی ہے، یہ تہمت ہے، یہ بدنامی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی، یہ پوٹلی ہمارے بازار میں سب سے زیادہ، اور اس کو سب سے زیادہ خریدنے والے دیندار لوگ ہیں۔ ذرا مسجد میں بیٹھ جائیے تو پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ بابا ایسا مت کرو، 1 لاکھ روپیہ کما کے صندوق میں رکھو، بینک میں رکھو۔ یہ اگر ہمیں آتی ہے 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ ہمیں بینک میں رکھنا ہے، صندوق میں رکھنا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ لاکھوں اور کروڑوں کے انمول نیکیاں بھی ہم کو خزانہ الہی میں محفوظ رکھنا ہے۔ اس کا تالا کیا ہے؟ غیبت، چغلی، برائی، کسی کو حقیر سمجھنا۔ ہم سب خوف خدا سے عاری ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں بابا نہیں، ایسا مت کریں، ہم ایسا ہم نہ کریں۔ آخرت کا خسارہ برداشت مت کرو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، نہ ہم کریں نہ تم کو۔ جس نبی نے فرمایا وَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يُبَجِّلْ لِعَالِمِنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ان کو محبت نہ دے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس کے قلب میں محبت نہیں ہے، وہ پد دل نہیں ہے، وہ جہنم کا انگارہ ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے وہ بات بتائی جائے جس سے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ کیا فرمایا اللہ نے ایمان والوں کی صفت؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو وہ نماز پڑھتے ہیں،
ہمارے مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے عشاء اور فجر کی نماز سے، بعد نے تفسیر کی ہے تہجد کی نماز سے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ سے ڈرنے والے، خوف خدا رکھنے والے، آخرت کی فکر رکھنے والے، آخرت کی فکر کرنے والے، اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے والے، ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ سکھلا رہا ہے اپنے بندوں کو یہ دعا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا دیجئے، پھیر دیجئے۔ اس کا عذاب تو جان کو پگھلانے والا ہے، دلوں کو پگھلانے والا ہے، ناقابل تحمل ہے، ناقابل برداشت ہے، وہ بڑی غلط جگہ ہے، وہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ قرآن میں جہاں پر جنت کے فضائل، جنت کی ترغیب، جہنم کے عذابات کو بیان کیا گیا، وہ اسی لیے کہ ایک مسلمان اللہ کا خوف دل میں پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے، انجانے میں ہو گیا تو توبہ کر لیتا ہے۔ کافر کی توبہ یہ ہے کہ وہ کفر سے توبہ کرے، مشرک کی توبہ یہ ہے کہ وہ شرک سے توبہ کرے، گنہگار کی توبہ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرے، عالم کی توبہ یہ ہے کہ وہ علم کے غرور سے توبہ کرے، عالم بعمل کی توبہ یہ ہے کہ وہ ریاکاری سے توبہ کرے کہ ہمارے عمل میں ریاکاری اور دکھاوا تو نہیں آ گیا ہے۔ مخلصین ذاکرین ہماوت اللہ کا ذکر کرنے والے اس غفلت کے لمحے سے توبہ کرے جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا۔ یہ تمغے وہاں کام نہیں آئیں گے، لاکھ سجا لو تمغے نہیں کام آنے والا۔ دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کا پیار آتا ہے خدا کی اطاعت کرنے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے سے، محبوبانہ اداؤں کو اپنانے سے آدمی محبوب ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں، جو ہمارے محبوب کی ادا کو اپنائے گا، جو اللہ کے حبیب اور محبوب کی اداؤں کو اپنائے گا، وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ ارے وہ تو بہت اونچی بات ہے، لوگ سن لو، بس بات اپنی ختم کر رہے، بولے نہیں جا رہا ہم سے۔ امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک نصیحت کیجئے، بس بات میں اپنی ختم کر رہا ہوں، اسے بولے نہیں جا رہا، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے۔ امام حسن بصری سے کسی نے کہا حضرت ایک نصیحت کیجئے، کتنی؟ سب سو گئے کیا؟ کتنی نصیحت؟ 99۔ کتنی نصیحت؟ ایک نصیحت۔ فرمایا بیٹا اگر نصیحت تو یہ ہے کبھی بھی بغیر کسی اللہ والے کی سرپرستی سے مت رہنا، ایک لمحہ تمہارا نہ گزرے کسی نہ کسی اللہ والے کی سرپرستی میں رہنا، یہ تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، ایمان پر خاتمے کا ذریعہ۔ اور فرمایا آدھی نصیحت اور سن لو، کیا فرمایا؟ اگر کوئی اللہ والا تم سے ناراض ہو جائے تو سمجھ دو وہ ہماری ہدایت کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے۔